جس طرح اس کے بغیر نماز شروع نہیں کی، اسی طرح رکوع کو بغیر رفع الیدین کے بغیر پیغمبر نے رکوع نہیں کیا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے باوضو حاضر ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کو تو ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں، سر پہ کہو تو اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، میرے پیغمبر نے ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ اب جو کہتے ہیں میں نہیں کروں گا اس حلف کے بعد بھی، تو اس کا گریبان اور میرا قیامت والے دن ہاتھ ہوگا، اور اگر میں نے مسجد میں بیٹھ کے غلط بیانی کی ہو تو ہاتھ تیرا گریبان میرا ہو۔ اب ایک اور سوال آیا ہے، اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ سرگودا کے ایک عالم ہے، اہل حدیث عالم ہے، جو کہتے ہیں اگر مجھے کہو رب اکبر کی قسم کھا، میں رب اکبر کی قسم کھاتا ہوں۔ اگر کہو کعبۃ اللہ میں جا کر غلاف کو پکڑ کر قسم کھا، میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے قسم کھاؤں گا۔ اگر تم کہتے ہو قرآن پکڑ کر قسم کھاؤ، میں قرآن پکڑ کر قسم کھاؤں گا کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی رکوع آتے جاتے رفع الیدین کیا۔ اگر تم کہتے ہو میں قسم کھانے کو تیار ہوں، اگر اس کے بعد بھی کسی کو اعتبار نہیں ہے میری بات پر، تو قیامت کے دن اس کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، اور اگر ایسے نہ نکلا تو پھر اس کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا۔ تو اس کا جواب سنتے جائیے۔ مولوی جی، یہ وہ دور نہیں ہے کہ قسمیں کھائیں گے آپ، لوگ یقین کر لیں گے، قسموں پر یقین کرنے والا دور کیا مولوی جی؟ یہ دیکھیں، ہر قسم قابل قبول نہیں ہوتی۔ مولوی جی، آپ کو چاہیے تھا، قوم سیانی ہو گئی ہے، آپ بتاتے وہ کون سی حدیث ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آخری زندگی کی آخری رکوع میں آتے جاتے سرکار رفع الیدین فرماتے تھے۔ ایک حدیث پڑھتے آپ نے قسم کھائی، پھر دھمکیاں دی۔ آج جو بچہ یہ سمجھتا ہے جو قسمیں کھائے بعد میں سیدھا دھمکیوں پر آ جائے، اس کے پاس نہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ مولوی جی، یوں نہیں چلے گا، ہمیں بتا تو دیتے، ہم تو وہ قوم ہیں جو رسول اللہ کے اشارے پر گردن بھی کٹوا دیں گے، ہمیں فکر نہ ہوگی، ہمیں سرکار کا فرمان مل جائے ہم کیوں نہ سینے سے لگائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں حضور فرمائے، ہم کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہمیں وہ حدیث تو بتا دیں۔ آپ باطل کرنے چلے اتنے عاشقوں کی نمازیں، آپ کہتے ہیں اتنے مسلمانوں کی نمازیں نہیں ہوتی، کس فتوے پر چلے ہیں؟ آپ کہتے ہیں قیامت کے دن میں ان کا گریبان پکڑوں گا۔ سنیے، نبی علیہ السلام کا فرمان میں پڑھتا ہوں، سرکار نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا ذناب خیل شمس اسکروا فی الصلاۃ۔ سرکار نکلے ایک دفعہ، مسجد گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، لوگ رفع الیدین کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا تم کو؟ مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا ذناب خیل شمس، اور تم شرارتی گھوڑوں کی طرح ہاتھوں کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ اسکروا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، نماز آرام سے پڑھو، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آئیے آپ کو ایک اور حدیث بھی سناتے چلیں۔ لو میرے بزرگوں، دوستوں، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز نہ پڑھ کے سناؤں؟ کیسے پڑھتے تھے حضور؟ نہ سناؤں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا أَوَّلِ مَرَّةٍ، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، بعد میں ہاتھ اٹھائے ہی نہیں، صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے۔ بولیے، قرآن سامنے ہے، جمعے کا دن ہے، مسجد میں موجود ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحابہ کا فرمان ہے، دوسری طرف قسمیں اور دھمکیاں، گریبان پکڑے جائیں گے۔ جی بتائیے کس پر عمل کرنا ہے ہمیں؟
اللہ کے فرمان پر یا دھمکیوں پر؟ اللہ کے فرمان پر، کیونکہ اللہ کا فرمان مانیں گے تو جنت ملے گی، ہم کسی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ مولوی جی کیا جواب ہوگا عبداللہ ابن مسعود کا؟ آگے چلیے، ہمت مرداں شعر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ماننے والے کتنے ساتھی تھے، اور حضرت علی جن کے یار چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ حضور فرماتے ہیں نظر علی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت۔ امیر المومنین، امام المسلمین، خلیفہ راشد حضرت علی کے جتنے ماننے والے تھے سارے تکبیر تحریمہ کے بعد رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اٹھاؤ مصنف ابن ابی شیبہ عبداللہ ابن مسعود والی بات، ان کے مولوی صاحب علامہ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، مسند احمد میں موجود ہے، شعیب الروض کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، احمد شاکر انہی کا مولوی کہتا ہے حدیث صحیح ہے، یار یہ حدیث مصنف میں بھی ہے، شستری انہی کا مولوی کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ مولوی جی کن کن کے گریبان پکڑیں گے؟ عبداللہ ابن مسعود کے، حضرت علی کے ساتھیوں کے۔ آگے چلیے، اسود فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ۔ یہ عمر کون ہے؟ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ امیر المومنین، امام المسلمین، جن کے بارے حضور فرماتے تھے عمر جنتی ہوگا، عمر جنتی ہے، زندگی میں سرکار نے بشارت دی، وہ بھی نماز کے شروع میں رفع یدین فرماتے تھے، بعد میں نہیں فرماتے تھے۔ شستری اس کے نیچے کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آگے چلیے، عبداللہ ابن عمر صحابی رسول، فقیہ امت، وہ بھی فرماتے ہیں صلیت مع ابن عمر۔ مجاہد کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، وہ بھی نماز کے شروع میں رفع یدین فرماتے ہیں، بعد میں انہوں نے بھی رفع یدین نہیں فرمایا۔ مولوی جی کن کن کے گریبان پکڑیں گے آپ؟ حضرت علی کی طرف معاذ اللہ جائیں گے؟ یار یہ تو سنا تھا ایک ٹولہ ایسا ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ آپ تو گریبانوں تک پہنچنے کو پھرتے ہیں۔ مولوی جی اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ایک روایت تو پڑھی ہے کہ سرکار نے ساری زندگی رفع یدین کیا ہو، ہم سرکار کے فرمان کو سینے سے نہ لگائیں تو ہم مجرم، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ کوئی ایک دلیل تو پڑھیے کہ آپ سچے ہوں۔ قرآن پتہ ہے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو یوں عمل کرو، یوں ایمان لے آؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے، میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ یار ہمارا طریقہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول والا، ہمارا طریقہ صحابہ والا۔ یار قسم سے تم کہتے ہو اتنے لوگوں کی نماز نہیں ہوئی، صحابہ کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہوگا؟ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی قسم ہم صحابہ کی جماعت میں، ہم صحابہ کے غلام، ہم وہاں پوچھیں گے مولوی جی گریبان پکڑنے کی باری آ گئی، کن کن کا گریبان پکڑو گے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بولیے دھمکیوں پر عمل کرنا ہے یا اللہ کے رسول کے فرمان پر؟ اونچی بول دیجئے۔